نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحلیل اور تحمید، بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا نصیب فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما، آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دراصل کامیابی یا کامیابی پکا سچا مومن ہونے میں ہے. کامیابی پکا سچا مومن ہونے میں ہے. حضرات، میں اس سلسلے میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سلسلے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کو کما حقہ قبول کر لینے اور اپنی زندگی میں نافذ کر لینے سے انسانی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں میں کیا انقلاب آتا ہے. اس سے پہلے آج دنیا میں ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی اور معاشرتی دونوں طور پر تباہی اور بربادی کے انتہائی آخری دہانے پر کھڑے ہیں. بحیثیت فرد ہم ہمیشہ یہ رونا رونتے رہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں کامیابی نہیں آتی ہے. جتنی محنت، جتنی کوشش اور جس قدر لگن سے کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں نہیں ملتا ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہونے کے باوجود، دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ممالک رکھنے اور حکمراں رکھنے کے باوجود، دنیا میں اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ اور محبوب امت ہونے کے باوجود، دنیا میں سب سے عظیم آخری اور مستند کتاب قرآن کریم کے وارث ہونے کے باوجود، دنیا کے سب سے عظیم، سب سے آخری شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود، دنیا میں آج ہم سے زیادہ کمزور، ذلیل اور اسی طریقے سے بے وقعت کوئی اور قوم نہیں ہے. یہ سچائی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا ان وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی کا راز کیا ہے؟ میں اس کے لیے کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی میں ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ.
دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہوئیں، ایک قسم وہ ہے جو کلمہ رسمی طور پر پڑھنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ دل کی گہرائی سے پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کو دل کی گہرائی سے ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کی بلندی کا وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سردار رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوگا، الا شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ گویا کہ ایمان لانے کے لیے اور کامیابی کے لیے، دونوں کے لیے شرط ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد والا ایمان ہے۔ ایک ایمان ہے جو رسمی طور پر ہم ادا کرتے ہیں، جیسے منافقین رسمی طور پر ادا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کو کئی بار کہا گیا ہے کہ تم یہ مت کہو ہم مومن ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کہو آمنا، ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان کے بعد مومن ہونے کا ذکر آتا ہے، یا اسلام قبول کرنے کے بعد مومن ہونے کی بات آتی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت الا ماشاءاللہ سب پہلے درجے میں ہی ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن یہی آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، آمنو کے درجے میں نہیں جاتا ہے۔ اگر وہ آمنو کے درجے میں چلا جائے تو اجتماعی اور انفرادی دونوں طور پر اس کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب کھڑا ہوگا۔ میں اجتماعی زندگی کی مثال دوں، اس کے بعد انفرادی زندگی پر آتا ہوں۔ عرب کے لوگ، عرب قومیت، کیسر و کسریٰ کی دو عظیم سلطنتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ریاست ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم کیا ان کی حیثیت اور وقات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں جب ایک بڑی طاقت بن کر کے آپ ابھر گئے تھے، ایک بڑی طاقت تھے، پورے جزیرۃ العرب کو اپنا مطیع اور فرما بردار کر لیا تھا، اس وقت انہوں نے کسریٰ قیصر کو ایک خط لکھا تھا، بلکہ کسریٰ کو ایک خط لکھا تھا، ایران کے بادشاہ کو، اور اس خط میں من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم کسریٰ کے الفاظ لکھے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ، ایران کے عظیم سلطان کسریٰ کے نام۔ کسریٰ نے اس خط کو پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اس خط کو نچوڑ کر کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہا عربوں کے اندر ایسا کون سا بندہ پیدا ہو گیا اور اسے جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اپنے نام کو میرے نام سے پہلے لکھتا ہے؟ یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ اپنا نام پہلے لکھتا ہے، بعد میں میرا نام لکھتا ہے؟ اسلام کی دعوت دی ہے، اسے ایمان کی طرف بلایا ہے، اسے عظیم کسریٰ کہا ہے، عظیم سلطان کہا ہے، لیکن وہ غصہ صرف اس بات پر ہو گیا کہ وہ اپنا نام میرے نام سے اوپر کیوں لکھتا ہے۔ اپنے فوجوں سے کہا کہ آج تک ان لوگوں کے اندر اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ اتنی ہمت اور طاقت والے ہوئے نہیں تھے، جب بھی یہ سر اٹھاتے تھے تو ہمارا کوئی سرحدی گورنر جاتا تھا اور کچھ گھنٹوں میں انہیں مطیع اور فرما بردار کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ہمت کیسے ہوئی؟ ایک شخص کو بھیجا، صرف 2 آدمیوں کو بھیجا، پورے جزیرۃ العرب کے سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے صرف 2 آدمی بھیجا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لا کر کے میرے دربار میں کھڑے کرو۔ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ شخص اپنا نام اوپر لکھتا اور میرا نام نیچے لکھتا ہے؟ یہ جزیرۃ العرب کے اجتماعی زندگی کی حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب پڑھا، ایمان کی حرارت ان کے دلوں میں بیٹھی، ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہوا، وہ دین کے لیے ہو گئے، دین ان کے لیے ہو گیا۔ صرف کچھ سال لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں اسی کسریٰ کے اسی تخت کا وارث ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے اس پار کھڑے ہوئے کسریٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کسریٰ اپنا تخت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، پوری سرزمین میں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ وہی کسریٰ ہے جو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی شخص میرے نام سے اوپر اپنا نام لکھ سکتا ہے عرب کا۔ وہی کسریٰ کا خاندان کا ایک کسریٰ ہے
اسی کی آل اولاد میں سے ایران کی تخت پر بیٹھا شخص ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، پورا لشکر لے کر کے دریا کے اس پار کھڑے ہوئے اور ان کے خوف سے کسریٰ اپنا خزانہ لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دریا میں گھوڑا ڈال کر کے اور کسریٰ کے محل پر قبضہ کر لیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کسریٰ کا نام و نشان ہوئے زمین سے مٹ گیا۔ یہ انقلاب آیا کیسے؟ کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے ایمان کو صرف رسمی طور پر قبول کر لیا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے زندگی کے کسی مرحلے میں ایمان کو داخل ہونے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ کہیں ہماری خاندانی عصبیت آڑے آ جاتی ہے، کہیں ہمارے اپنے ذاتی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، کہیں ہماری اپنی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، کہیں ہماری زبان آڑے آ جاتی ہے، کہیں ہمارے آل و اولاد آڑے آ جاتے ہیں، کہیں ہمارے اپنے خاندانی رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ہر اس مقام پر 2 نمبر پر رکھا ہے جہاں ہمارے ذاتی مفاد سے کہیں بھی اسلام ٹکراتا ہے۔ اگر ہمارے خاندانی رسم و رواج سے اسلام ٹکرا جائے تو ہم خاندانی رسم و رواج کو اول مقام پر رکھتے ہیں اور اسلام کو دوسرا مقام دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ذاتی مفاد سے اسلام ٹکرا جائے تو ہم اسلام کو دوسرا نمبر دے دیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کے مفاد سے، اپنے قوم کے مفاد سے، اپنے علاقے کے مفاد سے، اپنے ملک کے مفاد سے اور کسی کے بھی مفاد سے اسلام ٹکرا جائے تو ہم اسلام کو دوسرا نمبر دیتے ہیں اور اپنے مفادات کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر۔ ان کا درجہ ایمان میں کتنا بلند تھا وہ ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے خطبے میں میں نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اس سے بڑی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ دنیاوی مفادات میں کتنے مضبوط تھے کہ کیسر و کسریٰ کے تخت ایسے الٹ دیے کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ انقلاب صرف چند سالوں میں آیا۔ یہ اجتماعی زندگی کی حالت تھی۔ اجتماعی زندگی میں ایسا انقلاب آیا، وہ لوگ جو زنا کو، وہ لوگ جو شراب کو، وہ لوگ جو جھوٹ بولنے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ عربوں کی شاعری پڑھیے، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی ظلم کر رہا ہے، قتل کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ بہرحال وہ میرا بھائی ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پر اللہ کے رسول، ہم میں سے جس خاندان کا جو آدمی میدان بدر میں پکڑا گیا ہے اس کے خاندان کے حوالے کر دیجئے اور میدان میں حکم دیجئے اس کی گردن مار دے، تاکہ یہ پیغام چلا جائے کہ مسلمان اسلامی اخوت کے علاوہ کسی اخوت کو نہیں مانتے ہیں۔ مسلمان انسانی اسلامی عصبیت کے علاوہ دنیا کی کسی عصبیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان اسلامی بھائی چارے کے علاوہ دنیا کے کسی بھائی چارے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ انقلاب، یہ زندگی کا تانا بانا، الگ ہونا اور دوسری طور پر ہونا، یہ صرف اس بنیاد پر آیا جو قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ گھریلو معاملات سے لے کر کے حکومتی معاملات تک اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے چوائس کریں، ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے۔ اما شاکر و اما کفورا، یا تو شکر گزار بندے بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ اسلام کے درمیان 2 راستے کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اسلام بیچ کے راستے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، ان معنوں میں کہ آپ ادھر بھی رہیے اور ادھر بھی رہیے، اما شاکر و اما کفورا، یا تو ادھر آئیے اور یا تو ادھر جائیے۔ لہٰذا اسلام لاتے ہوئے، ایمان قبول کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اما شاکروں میں ہیں وہ اما کفورا کے درمیان ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ اجتماعی زندگی کی ایک مثال تھی۔ انفرادی زندگی کی میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا پڑھا ہوگا۔ جب فلسطین میں مسلمانوں نے پورے فلسطین کو گھیر لیا تو وہاں کا راہب نکلا اور اس نے بہت غور سے اسلامی لشکر کو دیکھا اور کہا میں بغیر جنگ کیے ہوئے پورے قلعے کی چابی مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ شرطوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چابی اسی صورت میں دے سکتا ہوں جب مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین آئے گا اور میں چابی اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ خط لکھا گیا،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، اسلم غلام ہے، ایک اونٹ ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، ستو کی ایک تھیلی ہے جسے کجاوے سے باندھ رکھا ہے۔ تھوڑے دیر غلام سوار ہوتا ہے اور تھوڑے دیر عمر۔ جب غلام سوار ہوتا ہے تو عمر نکیل پکڑ کر کے چلتے ہیں، اور جب عمر سوار ہوتے ہیں تو غلام نکیل پکڑ کر کے چلتا ہے۔ ایک میدان میں آئے اور اتر گئے، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے تحاشا رونے لگے۔ اسلم نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنی پرانی زندگی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چراتا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، غربت کا عالم تھا، اون کے کپڑے پہنتا تھا۔ گرمی کے حالت میں اون کے کپڑے کی وجہ سے جسم پھٹ پھٹ کر کے اون کے کپڑوں میں پیوست ہو جاتا تھا، اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میرا باپ خطاب انتہائی سخت ترین آدمی تھا، اونٹ بھوکے رہ جاتے تھے، مجھے بے انتہا مارتا تھا۔ آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر کے مجھے وہ منظر یاد آ گیا، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ 2/3 سرزمین پر جو معلوم ہے اس کا بلا شرکت غیر خلیفہ ہوں، میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اس سرزمین پر کھڑے ہو کر کے رو اس لیے رہا ہوں کہ پروردگار تو نے توفیق دی، میں نے ایمان قبول کیا۔ پروردگار تو نے توفیق دی کہ میں سچا اور پکا مومن ہوا۔ پروردگار اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے توفیق دی اور یہ مقام اور درجہ دیا۔ کہا خطاب کا بیٹا اون کا کپڑا پہن کر کے عرب کی سرزمین میں اونٹ چرانے والا، روز شام کو اپنے باپ کے چابک سے زخمی ہونے والا، اور کہاں اسلام کی طاقت اور اسلام کی قوت، اسلام کی عظمت کے سامنے سر نگو کرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا پیر رکھ دینے کے، سر رکھ دینے کے بعد، رسول کے قدموں میں اپنا دل رکھ دینے کے بعد آج اس مقام اور درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ اسی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے 2/3 سرزمین کا مالک ہوں، میرے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ یہ پروردگار نے انہیں دیا۔ اور ایمان کے اعتبار سے ان کا درجہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر آتے۔ کہا دنیا میں جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہوں گے۔ یہ دنیا کی کامیابی تھی اور یہ آخرت کی کامیابی تھی۔ خطاب کا اونٹ چراتا ہوا بیٹا، روز اپنے باپ کے چابک سے مار کھانے والا بیٹا، ایک دن پوری دنیا کا سلطان بن کر کے کیسے ابھرا؟ کیونکہ اس نے اسلام کے سامنے دنیا کی تمام تر طاقتوں کو پیروں تلے کچل دیا، اور اس نے اگر کسی کو مقدم رکھا تو ایمان کو رکھا، کسی چیز کو مقدم رکھا تو دین کو مقدم رکھا، کسی چیز کو مقدم رکھا تو وہ مقدم رکھا اسلام کے کلمے کے شروط کو، جو کلمہ اس نے پڑھا تھا اس کے کلمے کے معنی اور مفہوم کو، اور اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ آج ہماری ناکامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے مومن تو ہو جاتے ہیں یا وراثتاً ایمان پا تو جاتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو کبھی سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے جہاں رہتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ دوسری مثال میں اور دوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، حبشہ سے لا کر کے انہیں مکہ میں بیچ دیا گیا تھا بہت بچپن میں۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کا کام انتہائی سخت تھا، انتہائی مصیبتوں اور پریشانیاں جھیلتے تھے۔ ایمان قبول کیا، گلے میں رسی ڈال کر کے مکہ کے راستوں میں اور پہاڑیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا، زمین کے تپتے ہوئے حصے پر لٹا کر کے ان کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ہل نہ سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں اپنی پیٹھ دکھائی، سفید پڑ گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا یہ سب تکلیفیں اور درد میں نے سہا ہے اسلام کے لیے۔ مکہ میں اس شخص کی کیا حیثیت رہی ہوگی جو حبشہ کے دور دراز علاقے سے لا کر کے بیچ دیا گیا، اس کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی نہیں ہے، غلام ہے۔ ایمان لانے کے بعد اتنی تکلیفیں دی گئیں، کھانا نہیں ملا، لیکن جب ایمان قبول کیا
اور پختہ اور پکا اور سچا مومن ہوا تو پروردگار نے دیا کیا؟ مؤذن رسول ہونے کا خطاب دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہوتے تھے، آپ کے حجرے کا پردہ گرا رہتا تھا، میری نظر آپ کے حجرے کی طرف ہوتی تھی اور تمام کے تمام صحابہ کی نظر میری طرف ہوتی تھی۔ جب تک میں اٹھتا نہیں تھا تب تک کوئی شخص بالکل نہیں اٹھتا تھا جماعت کے لیے، ہر ایک میری طرف نظر لگا کر کے بیٹھا رہتا تھا کہ کب بلال اٹھیں گے تو یہ سمجھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس بلال کا ذکر عمر، ابو بکر، عثمان، علی، زبیر جیسے صحابہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال نے کہا۔ وہی میدان بدر ہے، پروردگار نے پاسا پلٹا۔ امیہ بن خلف ہے جس کے غلام تھے اور جس نے مکہ میں انتہائی مصیبتیں اور پریشانیاں دی تھیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تلوار ہے۔ امیہ بن خلف کے اوپر ایک صحابی رسول لیٹ گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نیچے سے تلوار ڈال کر کے امیہ بن خلف کا قتل کر دیا اور چلانے لگے ھذا عدو اللہ ھذا عدو اللہ۔ یہ اعجاز اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس سے بڑا اعجاز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اذان کا وقت ہوا، تمام لوگ منتظر ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس کی طرف ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بلال خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اللہ اکبر کی آواز لگاؤ۔ وہ بلال جو مکہ میں غربت کی زندگی گزارتے رہا، وہ بلال جس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی، اس خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے، جس خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے، اس کے تقدس کے لیے عرب کے لوگ باہر کا کپڑا پہن کر کے طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی حج کرنے آتا تھا اور مکہ کے کسی آدمی کا کپڑا اسے میسر نہیں ہوتا تھا تو اسے ننگے طواف کراتے تھے۔ کہتے تھے خانہ کعبہ کی حرمت کا سوال ہے کہ آپ باہر سے پہن کر کے آئے ہوئے کپڑے پہ حج وہ نہیں کر سکتے طواف خانہ کعبہ کا، جب تک آپ مکہ کے لوگوں کا کپڑا نہیں پائیں گے تب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، آپ ننگے طواف کیجئے۔ اسی سرزمین پر بلال کھڑا ہوا، اسی خانہ کعبہ کے چھت پر، اور تمام لوگ منہ بند کر کے آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار نے بلال کو اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے اور اپنے دل میں پیوست کرنے کا کتنا بڑا نتیجہ دیا۔ اور آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے اندر جنت میں گیا تو میرے آگے آگے جوتوں کے کھڑاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ بلال حبشی کی آواز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پہلے پہلے جس کے قدم کی آواز گونج رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ بلال حبشی ہے جسے مکہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ذرہ برابر حیثیت اور اہمیت حاصل نہیں تھی، جس کا مقام ایک جانور کا مقام تھا۔ اس بلال کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ اعزاز دیا کہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے اس تاریخی وقت میں اذان دلوائی، اور جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے جس کے قدموں کے اور جس کے جوتوں کے آواز آ رہے ہیں وہ بلال حبشی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے دیا کہ وہ لوگ ایمان کو پختگی کے ساتھ قبول کیے تھے اور اپنے زندگی کے ہر ایک مرحلے میں انہیں نے اسے نافذ کیا تھا۔ ہماری طرح، آپ کی طرح، آج کے مسلمانوں کی طرح صرف رسماً خانداناً مسلمان نہیں تھے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کامیابی ان مومنوں کو دیتا ہے جو زندگی کے ہر ایک مرحلے میں کامل، سچے اور پختہ مومن ہو۔ اللہ رب العالمین آدھے ادھورے ایمان لانے والے لوگوں کو وہ کامیابی نہیں دیتا ہے،
یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنے شفقت کے ہاتھ نہیں رکھتا ہے جیسا کہ رکھنا چاہیے۔ میں 2 مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے دیا، آپ کو 2 مثالیں اپنے ہندوستان کی تاریخ سے دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ اور مثالیں رہ جائیں گی انشاءاللہ، وہ میں وقت ملے گا کبھی تو اور پیش کروں گا۔ ہماری تاریخ اردو ہندوستان کی جاننے والے لوگ جانتے ہیں، ایک بڑا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی کا۔ آج پوری دنیا میں ان کے افکار کو پڑھایا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی پہلے سکھ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گئے ہوتے، وہ اسلام کی طرف نہ آتے اور مکمل طریقے سے اسلام کو قبول نہ کیا ہوتا، آج اتنا بڑا مقام اور درجہ جو انہیں حاصل ہے، دنیا کے بڑی جگہوں میں ان کے افکار، ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ مقام اور درجہ پروردگار نے انہیں صرف ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان میں پختگی کی وجہ سے دیا۔ ایک دوسری انہی کے ہم نام ایک شخصیت ہے جن کا ذکر میں خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں، مولانا عبید اللہ مالیار کوٹلوی۔ حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب ہے تحفۃ الہند، غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس پر اپنے عہد کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ مولانا نے اس کتاب کے آخر میں ایک فہرست دی ہے کہ ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ ایک بہت لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ کئی ایک کتابوں کے مؤلف ہیں اور دین کا کام اتنے انتہائی اہمیت کے ساتھ کیا ہے کہ آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ پروردگار نے انہیں یہ مقام اور درجہ، ایک بہت ہی معمولی خاندان کے بہت نچلے درجے کے شخص تھے، رب العالمین نے ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت دے دی۔ پروردگار کے اس طاقت کا شکریہ ادا کیا اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا نواز دیا کہ اس گاؤں سے نکل کر کے دلی آئے اور عبید اللہ سندھی جیسے عظیم بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان تمام کی فہرست ان کے پیچھے ہے۔ اور ایک آدمی اگر کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بڑی دولت ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی قبول کر لے۔ جس کے ہاتھ پر سینکڑوں آدمی ایمان قبول کر رہے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا مقام کیا ہوگا۔ ابھی ماضی قریب میں شیخ الحدیث مولانا ضیاء الرحمن اعظمی کی وفات ہوئی۔ بہت چرچا ہوا، مدینہ یونیورسٹی کے شعبہ حدیث کے ڈین تھے۔ وہ ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی ان کا خاندان اعظم گڑھ میں ہے اور بہت نچلے استر پر ہے۔ پروردگار نے صرف ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، پروردگار نے صرف ایمان کو اپنے دل میں جاگزی کرنے کی وجہ سے یہ مقام دیا کہ وہ مسجد نبوی میں مدرس ہوئے۔ یہ مقام دیا کہ دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی کے حدیث کے شعبے کے صدر ہوئے۔ پروردگار نے انہیں توفیق دی کہ دنیا میں جتنی صحیح حدیثیں پائی جاتی ہیں ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر کے اکٹھا کر گئے۔ پروردگار نے یہ مقام دیا، پروردگار نے یہ موقع دیا۔ مولانا محدث سعید بنارسی رحمہ اللہ، بنارس کے علاقے میں جتنے بھی اہل حدیث ہیں ان میں سے اکثر مولانا سعید محدث بنارسی رحمہ اللہ کے محنت کا نتیجہ ہے۔ مولانا پنجابی خاندان کے، پنجاب کے علاقے کے ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، بہت بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، دلی آئے، میاں صاحب سے تعلیم حاصل کی، بنارس چلے گئے اور بنارس جانے کے بعد اتنی خدمت کی، اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں دیں کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹا مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی جیسے عظیم شخصیتیں انہوں نے پیدا کی، ان کے کئی ایک شاگرد ہوئے اور ایک مقام ہوا۔ یہ سب کچھ پروردگار نے اسلام قبول کرنے اور اسلام میں مخلص ہونے کی وجہ سے دیا۔ آج ہماری کمی، کوتاہی اور خامی یہ ہے کہ ہم صرف رسماً مومن ہیں، ہمارے دل میں نہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے نہ اس کا خوف ہے، نہ ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور نہ ہی ان کی لائی ہوئی شریعت کا پاس و اعتبار ہے، نہ ہمارے دل میں تقدیر پر ایمان ہے اور نہ ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ مقدر سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسے خیر کے ذریعے سے کمائے یا شر کے ذریعے سے کمائے۔
ہمارے دل میں یہ بالکل خوف اور ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے ایک ایک کیے گئے عمل کا حساب پروردگار کو دینا ہے، ایک ایک کیے گئے عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی ہے۔ یہی سارے وہ احساس ہیں جو ہمارے اندر سے مر گئے ہیں، یہی وہ سارے احساس ہیں جس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ گئے ہیں، یہی وہ سارے احساس ہیں جس کی وجہ سے ایمان کی طاقت، قوت اور اسپرٹ جو ہمارے اندر تھی وہ کمزور پڑ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں، مقہوری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں، شفقتوں اور برکتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں ایک مضبوط، بہتر اور خوشگوار اور سکون کی زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی جس میں کسی وقت بھی بندے کو مرنے کا خوف نہ پیدا ہو، جو ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ تیار رہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، جس زندگی میں اسے اتنا سکون ہو، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ اگر ابھی میری موت آئے تو میں اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہوں کہ پروردگار کے سوالوں کا جواب دے سکوں گا، میں مطمئن ہوں کہ قیامت قبر کے اندر جب فرشتے مجھ سے سوال کریں گے تو ان سوالوں کا میں جواب دے سکوں گا، قیامت کے دن پروردگار کے سامنے جب مجھے کھڑا کیا جائے گا تو میں اپنے کیے گئے تمام اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین کو مطمئن کر سکوں گا۔ یہ سکون کی زندگی ملے گی پکا اور سچا مومن ہونے کے بعد، اپنی زندگی کے ہر ایک مرحلے میں ایمان کو نافذ کر لینے کے بعد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہمت اور حوصلہ کہاں سے ملا کہ دجلہ کے طوفانوں میں اپنے گھوڑے کو بلا خوف و خطر ڈال دیا، صرف یہ سوچ کر کے کہ کہیں مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو کسریٰ اپنے خزانے کو لے کر کے بھاگ جائے گا جو اسلامی حکومت کی ملکیت ہے، اور اگر میرے دیر ہو جانے کی وجہ سے خزانے میں سے کچھ بھی غائب ہو گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کے رب العالمین کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ احساس کیسے پیدا ہوا؟ اور یہ احساس پیدا ہوا تو اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ بہتے ہوئے یا طوفان آئے ہوئے دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور بالکل خوف و خطر نہیں ہوئے۔ یہ ہمت اور حوصلہ کیسے آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہی کہا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں اور میں تلواروں کے سائے میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں، میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو، مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، اور مجھے فوراً فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ خالد بن ولید کیوں رو رہے تھے؟ کہ میرے جسم میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں زخموں کے نشان کی گنجائش اور جگہ ہو، لیکن مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ یہ خوف اور یہ ڈر کیسے نکلا؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ، وہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا، حلال سے کمائیے تب بھی دے گا، حرام سے کمائیے تب بھی دے گا۔ اللہ رب العالمین کامیابی اتنی ہی دے گا جتنا آپ کے مقدر میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور کوئی شخص آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کامیابی، کامرانی، عزت، شہرت، مقام، درجہ، بلندی، پستی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ یہ اعتماد پیدا ہو جائے تو انسانی زندگی میں ایک سکون پیدا ہو جائے گا، اور جس دن انسانی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا اس دن وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھے۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں پکا اور سچا مومن بنا سکیں۔ پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے، خطا کار بندے ہیں۔ پروردگار تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی جائے امان نہیں ہے، بڑی مصیبتوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پروردگار ہمارے اوپر شفقت کر، رحم کر، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں بلندیاں دے، عروج دے، ایسی بلندیاں اور ایسا عروج جو تجھے راضی کر دے اور ہماری زندگی کو کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر.